کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ وزیر اعظم صاحب سے بات کیجیے گا جی پلیز. جی السلام علیکم پرائم منسٹر صاحب. جی السلام علیکم. جی مائی سیلف جی انجینئر حافظ احتشام جاوید, فارمر پریزیڈنٹ فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری اینڈ چیئرمین آف پاکستان ٹیکسٹائل پروسیسنگ ملز ایسوسی ایشن. سب سے پہلے تو سر ہم آپ کا نہایت شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ پالیسی سے ٹیکسٹائل پالیسی جو ہم نے ڈرافٹ کی جو آپ کو دی تھی ظفر اقبال سرور کی سربراہی میں, اس کو سر آپ نے امپلیمنٹ کیا, جس کی وجہ سے وہ ہماری لون جو 40 روپے کلو بک رہی تھی وہ دوبارہ چلنا شروع ہو گئی. لوگ اس وقت ایکسپورٹ انڈسٹری بوم پر ہے. پوری انڈسٹری الحمدللہ آپ کے سامنے چیزیں کیسے چل رہی ہیں. امپورٹ سبسٹیٹیوٹ کے اندر, کیونکہ میں ازبکستان میں بھی آپ کے ساتھ تھا, آپ نے فیڈمک کی ذمہ داری کی, فیڈمک کے بورڈ کا ممبر تھا. ریکارڈ 3 سال کے اندر سر انڈسٹری لگی وہاں پر, پورے پچھلے سالوں میں, اور ان 3 سالوں کے اندر 200 کے قریب انڈسٹری وہاں لگ چکی ہے اور وہ چل رہی ہے. یہ آپ پہ ٹرسٹ کا اعتماد ہے. تو سر کل کے لیے تو آپ کو ہیٹس آف. ایک بال پر 3 وکٹیں لی ہم لوگ, جس طرح میچ پاکستان 92 کا جیت گیا تھا وہ والے جذبات سے ہمارے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ الیکشن میں آئیں, ایک تو ہم آپ کو سپورٹ کا کرتے ہیں. سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ پورا فیصلہ بات پھر پاکستان تحریک انصاف کا گڑھ بنے گا. سوال رانا صاحب, سوال آپ کا کوئی ہے؟ ایک فیصل دیکھیں, خیر میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, لیکن میں اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت جب 5 ہفتے پہلے یہ جو سارا ڈرامہ شروع ہوا نو کانفیڈنس کا, آپ اگر پاکستان کی جو اکانومی کی جو انڈیکیٹرز ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے اصل میں ایکسپورٹس. یہ سب سے بڑا انڈیکیٹر ہے. یہ جو بھی بات کر رہے ہیں, ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس پاکستان کی تاریخ میں ریکارڈ پہ ہوئی ہیں اس باری, اور یہ جو ریکارڈ ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس ہیں اسی نے روزگار پیدا کیا. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں سارے بر صغیر میں سب سے بہتر روزگار پاکستان میں تھا, یعنی ہماری سب سے کم بے روزگاری پاکستان میں تھی, اور اس کی بہت بڑی وجہ ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری چل رہی, ہماری ریکارڈ جو کسانوں کی جو پیداوار ہوئی ہے وہ ریکارڈ ہوئی ہے 5 فصلوں کے اندر, اور پھر ہماری انڈسٹری, ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہم نے ان کے راستے میں رکاوٹیں روج. آپ کسی بھی کنسٹرکشن انڈسٹری کے لوگوں سے پوچھیں, کبھی پاکستان میں اس طرح کی کنسٹرکشن کی بوم نہیں آئی. اس لیے روزگار زیادہ پاکستان میں بڑھا ہے, دولت میں اضافہ ہوا ہے, ٹیکسز میں اضافہ ہوا ہے, ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا ہے, اور ہمارے بیرون ملک پاکستانی انہوں نے ریکارڈ پیسہ بھیجا پاکستان میں, جس کی وجہ سے آج ہمارا ملک سٹیبل تھا. لیکن 1 مہینے سے جب سے یہ نو کانفیڈنس ہوا ہے, آپ دیکھ لیں کہ سارے ملک میں روپے پہ پریشر پڑا ہوا ہے, بالکل ایک بحران کا المیہ بنا ہوا ہے. لوگ اس وقت کسی کو نہیں پتا آگے کیا ہوگا, اور وہ سب سے برا ہوتا ہے آپ کی اکانومی کے لیے. تو میں یہ جو لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ جو ساری اپوزیشن ممبرز ہیں, ان کو کیا ضرورت پڑی تھی اس کو گورنمنٹ کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی اور نو کانفیڈنس, کیونکہ ان کو باہر سے ان کا پلان 6 مہینے سے چل رہا تھا, جو کہ ہمارے پاس ایویڈنس ہے, جس کی وجہ سے اسپیکر نے رولنگ دی. دوسری چیز کہ ان کو اب فکر ہو گئی تھی کہ جس طرح ملک اوپر جا رہا ہے, اگر یہ اگلے 1.5 سال پورے کر لیے انہوں نے, تو اس کے بعد ان کی سیاسی دکانیں بند ہونے والی تھی. پختونخوا میں یہی ہوا تھا. پختونخوا کے اندر ہمیں 3 سال لگے رہے کہ جی کدھر ہے نیا پختونخوا. آخر میں جو ایک کولیشن گورنمنٹ جو پختونخوا میں دوسری باری نہیں دیتے, تحریک انصاف کو 2/3 اکثریت ملی تھی, سب اڑ گئے تھے وہاں. ابھی لوکل گورنمنٹ الیکشن جو ہوئے پختونخوا میں 2nd فیز, ساری پارٹیز کا جنازہ نکل گیا. تو یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ وہ جب محنت ہوتی ہے, یہ صرف ایڈورٹس اور اخباروں میں اور پروپیگنڈا سے اس کو آپ دور نہیں کر سکتے. آخر میں لوگ فیصلہ یہ کرتے ہیں کہ کیا 5 سالوں میں یا 3.5 سالوں میں اس باری کیا ہماری زندگی بہتر کی گئی ہے یا نہیں, کیا یہاں انہوں نے کوشش ہمارے لیے پوری کی, یہ بھی دیکھتے ہیں. اور جو پاکستان کا اس وقت رخ ہے وہ اللہ کا شکر ہے صحیح راستے پہ. صرف یہ 1 مہینے کے اندر, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ روپے کے اوپر جو پریشر پڑا ہوا ہے وہ اس وجہ سے پڑا ہوا ہے, یہ جو بحران کریٹ کیا گیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.